نفسا نفسی کا دور ہے، سچ اور جھوٹ میں، اچھائی اور برائی میں، ٹھیک اور غلط میں تمیز ختم ہو رہی ہے۔ اس عالم میں ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کارگر ہیں۔ آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آخر زمانہ یعنی جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، قیامت کا زمانہ، آخر زمانہ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دین کے ساتھ دنیا کی ہرس ہوس رکھیں گے اور نرمی ظاہر کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو متوجہ رکھنے کے لیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ، اپنا فین بنانے کے لیے بھیڑ کی کھال بھی پہن لیں گے۔ یعنی بھیڑ کی کھال کا اس لیے کہا کہ وہ بھیڑ سر جھکا کے اور نرمی سے چلتی ہے، نہ کسی کو مارے، نہ کسی سے جھگڑے، نہ آنکھیں دکھائے، نہ کسی سے، بالکل یعنی کمزور ترین جانور بھیڑ ہے جو سر جھکا کے اور لچک سے چلتا ہے۔ یعنی اس حد تک بھی لوگ گر کر کہ بھیڑ کی طرح نرم ہو کے اور اپنے آپ کو بے ضرر ثابت کر کے لوگوں میں پھر بھی لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے اس حلیے میں آ کے۔ اور پھر آگے فرمایا ان کی زبان شہد و شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی اور ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ بھیڑیے کی مثال اور یہاں شکر کی مثال اس لیے دی، شکر میٹھاس ہوتی ہے، چینی نکال دیں، چینی جو نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں نا ان میں اکا دکا ہی کارگر ہیں، باقی تو تباہ کرنے والی ہیں۔ اکا دکا چینی نئی ایجاد ہوئی ہے تو یہ بیماری ہے، ساری بیماری ہے۔ شکر گڑ رکھیں گھر میں، چینی سے جان چھڑائیں۔ گڑ اور شکر مفید چیز ہے، ہاضمہ اور ویسے بھی اس کی افادیت ہے۔ چینی تو بیماری ہے، اور دن بدن جو شوگر کے مریض اور مختلف بیماریاں بڑھ رہی ہیں چینی کی یہ ایجاد ہے، اس لیے شکر کا لفظ استعمال ہے، مٹھاس۔ بظاہر میٹھے ہوں گے لیکن دل ان کے بھیڑیوں جیسے۔ بھیڑیے کا دل بڑا بے رحم ہوتا ہے، جب وہ بھیڑ بکریوں پر بھیڑیا یلغار کرتا ہے نا تو کمزور یا طاقتور نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھے گا کہ اس بھیڑ نے ابھی بھی بچہ جنا ہے، اس کے بچے نے دودھ پینا ہے، وہ بس جھپٹ لے گا۔ بے رحم دل ہوتا ہے بھیڑیے کا۔ یعنی زبان کے اعتبار سے بڑے اچھے لیکن کریکٹلی اندر کے اعتبار سے بڑے بے رحم قسم کے لوگ ہوں گے۔ یہ قیامت کے قریب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے لوگوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ میرے ساتھ مغرور ہوتے ہیں اور کیا وہ مجھ پر جرأت کرتے ہیں؟ میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں پر ایسا فتنہ مسلط کروں گا جو عقل سے عقل مند آدمی حیران بنا دے گا۔ یہ حدیث تھی، اس میں 4 باتیں 4-5 جو ہم اخذ کر سکتے ہیں جو ہمارے علم کے مطابق۔ ایک تو اس زمانے کے آخر زمانے کی بات ہوئی، تو ہم آخر زمانے میں آئے ہیں، یہ آخری زمانہ ہے۔ اس کے اندر جو لوگوں کی خرابیاں وہ بیان کی ہیں کہ لوگوں سے محتاط رہیں کہ وہ بظاہر کچھ ہوں گے اندر سے کچھ ہوں گے، آپ کو نظر کچھ آتے ہوں گے لیکن اصل مقصد ان کا کچھ ہوگا، بہروپیے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ ایسے لوگ جو بہروپیے ہیں اور انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، دین کو، لوگوں کو، وہ زیادہ دیر تک اللہ کی گرفت میں سے نہیں بچ سکتے۔ یعنی ظالم کا رسہ دراز ضرور ہے، چھوڑا نہیں ہوا اللہ نے۔ اللہ نے آخر میں بتایا نا کہ ایسے لوگوں کو پھر میں پکڑوں گا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی طرح ان کے اندر طاقت ہے، اللہ جیسے ہی ان کے اندر قویتیں ہیں کہ وہ جس طرح جو چاہیں کریں۔ ہم نے انہیں زندگی دی ہے آزمائش کے لیے کہ زندگی میں اچھے عمل کر لیں، مگر یہ تو غرور اور تکبر اور دھوکہ دہی اور فراڈ اس میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ فرمایا میں بھی پھر فتنہ ایسا ان پہ ڈالتا ہوں کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح برباد اور غارت گر ہو جاتے ہیں۔ تو اس دور کے فتن سے بچنے کے لیے
توبہ استغفار بھی کیا کریں، جو حدیث سے متواتر سے ملتی ہیں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ورد ذکر زیادہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ورد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ نہ کچھ ورد کرتے رہیں اور اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ شیطانی قوت کے مقابلے میں اللہ کی قوت کارگر ہے، آپ شیطانی قوت زور آور ہیں، حکمرانی شکل میں بھی شیطانیت ہے، ہاں جی، اور جو طاقتور جرنل یا کوئی بھی لوگ بن جاتے ہیں، چودھری یا ہاں جی، وہ بے رحم لوگ ہو جاتے ہیں، بولنے میں کچھ ہے، ہونے میں کچھ ہے۔ بولنے میں آپ کو کہیں گے 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر اور سارا ادھر جنت بن جائے گی، اور جب آپ پریکٹیکل دیکھیں گے، جب ان کے دلوں کو دیکھیں گے، ان کے عمل دیکھیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس سے توبہ اللہ کرتے رہیں، اللہ سے جڑیں، اور اللہ سے جب مدد مانگیں گے، اللہ رسول سے جڑیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ کرے گا۔ اس وقت بھی پاکستان کو، خاص کر ساری امت کو، پاکستان کو زیادہ سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ دعائیں کریں کہ اللہ بری حکمرانی سے، برے اس ماحول گھٹن سے، وہ کرونا کی آڑ میں اور مختلف ڈرامے بازیوں سے لوگوں کو پاگل کر کر کے سب کچھ جو تباہ کر رکھا ہے، اس کے لیے زیادہ ورد اور دعائیں کریں۔ اللہ عمل کی توفیق۔